The seminar of the ex-People's Student Federation, the forum, هغه سټوډنټان چې بیا خپل پروفیشنل سایډونه لاړل او اوس واپس راغلي دي د بعضو نورو مضمونو په 14 اګست باندې دا یو سیمینار ارګنایز کړی دی چې ویډ مختلف ګوندونو مشران راغوښتي دي هغوی به د خپلو ځایونو خیالاتو اظهار هم کوي او د خپلې پولیټیکل هغې سوچ وکړو چې د دې عنوان مقصد چې کوم دی هغه په کوم ځای کې ولاړ دی او دا په خدمت کې ټول نه مخکې زه اوس محمد طارق اقبال صاحب ته خواست کوم چې راشي او ویلکم نو امید عہد ستم کی گماش کو اس سے نہ رہے ہمارے ساتھ کی فصل بہار آئے گی تکیہ بد اجمک سے پٹکو کوما چې د منزل د مینې جوش دی د دې لاندې زموږ د حوصله اوس هم ځوانه ده او د وطن د سوکالۍ او د بقا لپاره اب میں جناب ڈاکٹر جانباز افریدی جو ایکس پی ایس ایف کے اور یہ جو سیمینار ہے اور اس کا جو مقصد ہے کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹیٹ ٹوڈے اس کے اغراض و مقاصد آپ کے سامنے بیان کر لیں اس سیمینار کا انٹروڈکشن آپ کو اور مضمون کے سامنے ایکسپلین کر لیں جناب ڈاکٹر جانباز افریدی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹیج پر موجود حال میں موجود محترم آپ سب انتہائی معزز محترم شرکاء سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر آپ سب کا اور خصوصاً بابر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں کہ بابر صاحب اسلام آباد سے اس پروگرام کے لیے تشریف لے آئیں پھر آپ سب کا اور خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم حضرات کرامت خان سابق اسپیکر کہ آپ نے وقت نکالا اور اس سیمینار میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے کیونکہ ہم باقاعدہ میٹنگ کرتے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ 14 اگست کو 75ویں سالگرہ کو تو کافی بحث اور مباحثے کے بعد اس کانفرنس پہ اتفاق ہوا کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈز ٹوڈے کہ آج پاکستان کہاں پر ہے اور ظاہر ہے کہ جب آج کی بات ہوگی اور پھر اگر دیکھ لیں مذہبی انتہا پسندی اور ٹیررزم اپنی جگہ موجود ہے بتخوری کڈنیپنگ مسنگ پیپل ٹھیک ہے مین روڈوں پہ شاہراہوں پہ ڈاکے ڈالنا اور کروڑوں روپے کی جب گاڑی جا رہی ہے سیکیورٹی کے ساتھ وہ غائب ہو جاتی ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے جتنا بھی ہمارا نوجوان اور انٹیلیجنٹ طبقہ ہے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اچھے خاندانوں کے بچے جا کے وہاں پر برگر کرنا یورپ میں پسند کرتے ہیں لیکن یہاں پر وہ رہنا پسند نہیں کرتے بیگنگ اور قرضے ہمارے ملک پہ دن بدن بڑھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پریشان ہیں ہم ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں بیماریاں اس وجہ سے ہم ذہنی بیماریاں ہمارے ہاں بڑھ رہی ہیں اور ایک تعداد بڑھ رہی ہے ہم ہر جگہ پر اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں ہر کوئی اپنے اداروں سے ڈرتا ہے وہ ادارے جو ہمارے تحفظ کے لیے ہیں ان کے نام سے ہم ڈرتے ہیں تو یہ 75 سال اگر دیکھ لیں ہمیں یہ دیکھنا پڑا اور یہی کرنا پڑا اب اگر دیکھ لیں جس طرح میں نے کہا کہ پچھلے کل کی بھی بات ہوگی آنے والے کل کی بھی بات ہوگی اور پھر شاید ان لوگوں کی بھی بات ہوگی کہ پھر یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار کون ہیں تو میں صرف 5-6 ایشوز کی ذکر کروں گا کہ اگر ہم ان پہ توجہ دے دیں ایک اسٹیٹ ایک
ملک ایک ذمہ دار طبقہ، تو شاید ہم جو ہیں ان تکالیف سے اپنے عوام کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس میں پہلی جو بات ہے کہ دیٹ از پبلک امپاورمنٹ، کہ کیا ہم نے اپنے عوام کو اختیار دیا، کیا ہم نے اپنے عوام کو بااختیار بنایا، کہ اور کتنا بنایا۔ اور آنلی کے لیے اگر میں یہ بات کروں غلط نہیں ہوگا کہ جس دن سے پاکستان بنا انلگیلی انڈیا نے تو الیکشن کر دیا، لیکن ہم نے الیکشن نہیں کیا اور اپنے عوام کو اختیار نہیں دیا۔ دوسری بات، اس ملک کی جو بدبختی اور بدقسمتی ہے گورننس کی میں بہت سادہ تعریف کروں گا کہ ایک چپڑاسی سے لے کر پریزیڈنٹ آف پاکستان تک یا چیف جسٹس تک کہ قانون کا احترام کریں، کہ آئین کا احترام کریں، اور اگر کوئی نہ کر سکے نہ کریں تو پھر اسٹیٹ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس کا پوچھیں کہ آئین کا یا قانون کو کیوں توڑا گیا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ ملک میں پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی، کرپشن اور بدعنوانی ہوگی، لائن آرڈر آپ کا خراب ہوگا، منمانی ہوگی۔ جس کی طاقت ہوگی وہی کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کیونکہ جب گورننس کسی ملک میں نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ بدامنی ہوگی اور وہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ورکنگ سٹائل ہے، رولنگ سٹائل اس ملک میں ہے، تو جو ادارے لوگوں کی خدمت کے لیے بنے ہوتے ہیں وہ ایک چپڑاسی اور کلرک سے لے کر ایک سینئر آفیسر تک، تو وہ اگر کسی ادارے میں جائیں گے تو آپ ان لوگوں سے تنگ ہوں گے۔ سینئر آفیسر ہوں گے، ان کو پرواہ نہیں ہوگی، کوئی خفا ہو گیا، کوئی کام ہوا نہیں۔ اور ہمارے جب لیڈر صاحبان اقتدار میں آتے ہیں تو یہی نظام اپنے عوام اور اپنے کارکنوں کو ان سے دور کر دیتی ہے اور اس کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ ان سے کوئی کام نہیں ہوتے۔ تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے اور جب وہ حکومت سے جاتی ہے تو وہ کوئی بھی پارٹی کامیاب نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ ہر کوئی پارٹی الیکشن بھی ہارتی ہے، ڈسکریڈٹ بھی ہو جاتی ہے اور لوگ اس کو ناپسند بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو فیصلے کرتے ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں تو وہ کبھی ہمارے فیصلے ایویڈنس بیسڈ نہیں رہے۔ ہم نے جب بھی فیصلے کیے اپنے یا ذاتی مفاد کے لیے کیے یا سیاسی مفاد کے لیے، لیکن کبھی بھی ہم نے جو فیصلے کیے تو شاید وہ کسی ریسرچ یا ریفارم بیس پہ نہیں تھے، کسی سروے بیس پہ نہیں تھے، تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے دور رس نتائج ہوں۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ اپنے ایشوز کا پتہ ہوتا ہے، نہ جب ایشوز کا پتہ نہ ہو تو پھر پلاننگ کیسے کریں گے، جب ایشو کا پتہ نہ ہوگا اس کے میگنیچیوڈ کا پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا کہ جو بھی ہم فیصلے کریں گے یا جو بغیر کسی ثبوت کے یا ایویڈنس کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے نتائج بہت خراب ہوتے ہیں، پھر لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ معافی کے ساتھ میں 2-3 کا نام لوں گا۔ ہرگز یہ اس سیمینار کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو حکومت ہوگی اس کے ہم منصوبے ہوں گے، اس کی باتیں وہی ہوں گی۔ میں مثال BRT دیکھ لیں، آپ MTI دیکھ لیں، آپ سنیں۔ یہ جو سابقہ PSF کے ساتھی تھے، ضیاء الحق کے ماشاء اللہ رجیم میں ان ساتھیوں کا آرگنائزیشن یا یونین میں ایک انتہائی بہت بڑا کردار تھا۔ اس کے بعد یہ اپنے پروفیشن میں گئے۔ ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد پچھلے چند عرصے سے ان ساتھیوں نے بڑے اوپن مائنڈ سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے نہیں بلکہ اس ملک پاکستان کے حوالے سے ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے آزاد جو عوامی جد و جہد سے عوام کے طاقت سے معرض وجود میں انگریزوں اور ہندوؤں کی بالادستی سے معرض وجود میں آیا، اور فخر ہے ہمیں پاکستان ہونے پر بھی، اور پختونوں کی جو روایت ہے اس پر بھی تمام ساتھیوں کا فکر ہے اور فخر ہے۔ لیکن ہم ذرا کھل کے بولنے والے ساتھیوں میں سے ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو اور ساتھی ہیں
جس مقصد کے لیے سیمینار منعقد کیا ہے، ہم نے آج تمام پارٹیوں کو صرف ایک پی ٹی آئی کے علاوہ اس نے تقریباً سب کو مدعو کیا کہ وہ آ کر کھل کر بولیں کہ 75 سالہ کی تاریخ میں پاکستان ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا ہم نے پایا ہے اور کیا ہم نے کھویا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان بننے کے بعد بہت شروع سے ہی اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے ٹیک اوور کیا، اور ملک کی جو مسلم لیگ تھی، کنونشن مسلم لیگ بن کے جرنیل ایک بہت عرصے کے لیے بیوروکریسی سازش ہو کر رہی۔ اور پھر حامد میر کہتا ہے کہ 1962 میں کہ ان کا اس وقت خیال تھا کہ یہ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش جو 1000 میل دور ہے، اگر اس سے ہم چھٹکارا حاصل کریں تو بہتر ہوگا۔ تو پھر جب یہ سوچ اور فکر ہو، اور پھر مجیب الرحمان ڈھاکہ میں اور پلٹن کے میدان میں کہتا ہے کہ میں اسلام آباد گیا، اور جب میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پر اترا تو وہاں سے بنگالیوں کے خون کی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ چائے اور پٹسن آپ کی یہ دولت سارا ویسٹ پاکستان، اسلام آباد اور پنجاب پہ لگ رہا تھا۔ تو جب 6 پوائنٹس پر وہی بنگالی جنہوں نے اسلام کے نام پر پاکستان کو سب سے زیادہ ووٹ دیے، وہی بنگالی بنگلہ دیش ایک نیشنلسٹ سوچ و فکر کے تحت عوامی لیگ نے وہاں پر پورے سویپ کیا مشرقی پاکستان میں۔ اور 20 دسمبر 71 کو آپ نے دیکھا، جب عوام نہیں چاہتے تو پھر فوج اس ملک کو نہیں روک سکتی، تو اس نے آزادی ہونا تھا جب عوام نکلے اور وہ اپنی آزادی پر انہوں نے تہیہ کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو یہ موجودہ پاکستان، اس میں بھی مختلف مراحل میں اگر آپ دیکھیں 35-36 سالہ اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ نے کو کر کے اس ملک کے جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں، جو جمہوری ادارے، ان کو کیا۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے بابر صاحب کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے پارٹیوں کو خاندانی ذاتی وراثت بنایا ہوا ہے۔ جب تک پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہوگی، کارکنوں کو اونرشپ نہیں دیں گے، میرٹ نہیں ہوگا، اور میرٹ صرف خوشامد، پیسوں اور الیکٹیبل پر ہوگا، تو اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز سٹرانگ، مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کارکنوں کو ہر پولیٹیکل پارٹیز، کیونکہ امریکہ نے بلیکس پر پابندی تھی، لیکن انہوں نے اوباما کو ملک میں تبدیلی آئی، اور وہ جو بلیک بھی تھا اور اس کا ایک لحاظ سے مسلمانوں سے ایک رشتہ بھی تھا، امریکہ کا پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ اور پھر ہمارے قریب جو بھارتیہ پنجاب ہے، اس میں عام آدمی پارٹی جو مسلسل آگے جا رہی ہے دہلی میں، اور پھر بھارتیہ پنجاب میں وہ الیکشن سویپ کر رہے ہیں، اور وہی پنجاب، ایک طرف ہمارا پنجاب ہے، ایک طرف ان کا پنجاب ہے۔ آتے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی 3 سیکشن میں 68% ووٹ لیے ہیں۔ یہ تمام پارٹیاں جو اس وقت اقتدار میں ہیں، خدا کے لیے کنسنسس کریں، اچھے کردار کے لوگوں کو لائیں۔ ہم تو پاور پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے، اور عام لوگوں کی خدمت کریں کہ اس ملک میں چینج آ جائے۔ کیوں کہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے، اور ملک نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو آخر میں ایک بار پھر تمام جو لیڈرشپ ہے، جو سامعین کرتا ہو، لیکن ہمیں ڈائلاگ ڈسکشن میں بڑا کھل کے جانا چاہیے۔ جو ہماری غلطیاں ہمیں بھی بتائیں، اور جو اوپر غلطیاں اس کو بھی ٹھیک کریں، اور پارٹیوں کو جمہوری بنائیں، پھر ہی جا کر اور لوگوں کی پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، اور اونرشپ پارٹیوں کے اندر اونرشپ ورکروں کو دینا چاہیے، میرٹ ہونے چاہیے، ڈیموکریسی ہونی چاہیے۔ پھر اس ملک میں انشاءاللہ چینج اور تبدیلی لائی ہو، اور کردار کے صاف ستھرے لوگوں کو، چاہے آفس پر ہو، پولیٹیکل پارٹیز کے آفس میں یا گورنمنٹ میں، اچھے کلین اینڈ نیٹ لوگوں کو آنا چاہیے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب سید ایوب شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج ناز تو دا مختلف پارٹو مشرانو عزتمندو لاندې پنڈال کې چې کوم مشران ناستي، زه د ټولو نه مخکې د دیو د راتلو دلته، ځکه چې دا کوم پروګرام جوړ شوی دی دا زمونږ
یو طبقه داسې ده د پاکستان پیپل پارټۍ د پی ایس ایف ایکس پی ایس ایف چې هغې کې ډېر کسانو او د بټو صاحب د وختونه هغه په پاکستان پیپل سټوډنټ فیډریشن کې وو او بیا په مختلفو ځایونو کې په ملازمتونو باندې وو هغوی نن ځای په ځای فارغه شوي دي او یو غټ لاټ په شکل کې موږ ته د هغوی یو مضبوط ګروپ میلاو شوی او نن هغوی دا پروګرام کړی او د هغوی په دعوت باندې چې کوم مشران نن دلته راغلي دي د مختلفو پارټو نو زه د هغوی ډېر مشکور یم شکریه ادا کوم او انشاءالله چې موږ به ټول یو یو او د راروان دپاره چې کومې مختلفې پارټۍ دي د دې قوم د معاشیت په سلسله کې یا د دې قوم د آبادولو په سلسله کې موږ بیا د یو مضبوطو دغو د لاندې راغلیو دهشتګردي ده او تاسو ته پته وي چې زموږ په ملاکنډ ډویژن او یا په پاټا کې چې کوم حالات جوړ دي نو د هغې دپاره هم چې انشاءالله ستاسو زموږ سره د کوآپریشن او د منډې تړلې ضرورت وي نو زه بیا درخواست کوم چې زما په 400 کې زموږ جلسه ده د اے ان پی سره د جمعیت العلما سره مشترکه 5 بجې زه هغې له ځان رسوم او ستاسو نه معافي غواړم او بیا چې زه د دې مشرانو ډېره مهرباني تاسو راغلئ زموږ په دعوت باندې زموږ د پارټۍ د پی ایس ایف سابقه پی ایس ایف په دعوت باندې زه ډېر مشکور یم او ډېره زیاته مهرباني سینئر سیاستدانان صاحبان د مختلف پارټو ذمہ داران وکلا صاحبان او د ایکس پی ایس ایف ذمہ داران د ټول ناول د برادر محترم جناب ډاکټر جانباز صاحب مشکور یم چې د معزز مشرانو سره د ملاقات مقرره راکړله یقینا دا پروګرام چې کوم دلته موږ د دې عنوان واورېدو د مشرانو خبرې مو واورېدلې د ډاکټر جانباز صاحب تفصیل هم واورېدلو او د محترم جناب ایوب شاه صاحب درد دل نو په دې عنوان چې نن موږ په کوم پوزیشن کې یو 75 سال بعد د پاکستان جوړېدل اوسو څه حالاتو کې نن چې په دې 75 سال کې موږ څه حاصل کړل بیروزګاری معاشي اتصالي صرف موږ ته دا ملاو شو د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې په دې 75 سال کې د پولیټیکل پارټیز ایکټ په موږ نه هیرو کم چې په اقتدار کې راغلي دي او هغوی د دې 75 سالو دپاره د دې ملک دپاره که کم کردار کړی نو هغه هم موږ ته مخې ته پروت دی د فرنګي سیول بیروکریسی چې کومه موږ ته د 75 سال نه مخکې ملاو شوې ده نو هغه جو کې تو پرته ده موږ دومره اهل نه یو چې موږ په هغې کې ترمیم وکړو موږ په هغې کې اصلاحات وکړو هغه مغه شان په موږ باندې مسلط ده د دې نه پس بزر پارٹی ہمارے صوبے کی اس زمانے کی صوبہ سرحد کی ہوا کرتی تھی پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن جس نے بڑی قابل شخصیات پیدا کی ملکی سیاست میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور پیپلز پارٹی کو قیادت فراہم کرنے میں اور دیگر پارٹیوں کو بھی قیادت فراہم کرنے میں وہ ایک نرسری کا رول ادا کرتی تھی اس کے ساتھی جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے سوچ و بچار کے لیے اور فکر و عمل کے لیے یہ ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تو میں جناب ایوب شاہ صاحب جناب ڈاکٹر جانباز آفریدی صاحب اور ان کے تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ میرا بھی ایک زمانے میں ایک تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی سے جب ہم سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہوتے تھے اور جناب اعظم خان افریدی ناظم اعلیٰ ہوتے تھے اور میں ان کے ساتھ نائب ناظم اعلیٰ تھا تو اس زمانے میں ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اس طرح کا تعلق تھا کہ بالکل ہم ان کو اپنا سمجھتے تھے
اور ہم سب ایک بہت ہی خوبصورت سا امتزاج تھا اس وقت ہمارا، اور ایک اچھی پرفارمنس جو ہے الحمدللہ اس زمانے میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے دی تھی۔ یہ جو ظاہر پیپلز پارٹی کے بارے میں ہمیشہ سے ایک میرا تصور رہا ہے کہ انہیں ہو سکتا ہے بعض ساتھی میری اس بات پہ ناراض ہوں، لیکن میں پاکستان کی واحد سیاسی پارٹی پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پارٹی ہے جو صحیح معنوں میں ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس میں اختلاف ظاہر ہے سب کو ہے، اس کے یعنی جس طرح ایوب شاہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ موروثیت کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، اس کے باوجود ایک جاندار قیادت جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کو فراہم کی ہے، اور ظاہر ہے جو بھی چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، اور چاہے اب جو ہے بلاول بھٹو ہوں، ان سب نے بہرحال پاکستان کے لیے ایک اچھا کردار ادا کیا ہے اور پاکستان کو ایک توانا اور جاندار قیادت فراہم کی ہے۔ ہمارے ملک کا ظاہر مسائل تو بہت زیادہ ہیں اور اس کا بہت زیادہ ذکر بھی ہوا ہے، لیکن ہمیں بہرحال اس موقع پر شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان عطا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یوم آزادی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یعنی جو ہندوستان میں جو کیفیت ہے مسلمانوں کی ان سے آپ اب بخوبی واقف ہیں۔ اس وقت جو صورتحال وہاں ہوتی ہے اور جس طریقے سے مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، جس طریقے سے مارا جاتا ہے، محض گائے کے گوشت رکھنے پر جس طرح سے ان کو بچر کیا جاتا ہے، ان کو گائے کی جگہ مسلمانوں کا یعنی قربانی ہوتی ہے، تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی وجہ تھی پاکستان بننے کی، یعنی پاکستان بنا ہی اسی وجہ سے تھا۔ یعنی پہلے جو حضرت قائد اعظم کی سوچ تھی جس وقت وہ کانگریس میں تھے، تو ان کا خیال تھا کہ ہم مل جل کر رہ سکتے ہیں، اور وہ متحدہ ہندوستان کے اس زمانے میں حامی تھے، اور بہت سے لوگ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، اور ان میں قائد اعظم بھی شامل تھے۔ لیکن اس کے بعد جو انہوں نے ہندوؤں کا رویہ دیکھا، تو اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کی سماجی تقریبات میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پینا نہیں کر سکتے، اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے اکٹھے جو ہے یہ کاروبار مملکت چلائیں گے۔ اور اسی بنیاد پہ پاکستان کی دو قومی نظریے کی بنیاد پڑی، اور اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر پھر پاکستان ہمارے وجود میں آیا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی پاکستان جو ہے ظاہر ایک بہت ہی زبردست ملک ہے، ایک بہت ہی شاندار ملک ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اس وقت بھی چاہے ہم کتنے بھی کمزور ہوں، ہم کتنے بھی ضعیف ہوں، ہماری کتنی بھی مشکلات ہوں۔ ابھی میں افغانستان گیا تھا، میں نے ایک ہفتہ افغانستان میں پچھلے مہینے گزارا، تو افغانستان کے لوگوں کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، سب سے بڑی جو ڈیمانڈ جو ہر جگہ سننے میں آئی، وہ پاکستان کا ویزا ہے، کہ ہمیں پاکستان کا ویزا ملنا چاہیے، آسانی سے ملنا چاہیے، زیادہ ملنا چاہیے۔ یعنی یہ بھارت پاکستان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ ایک دوسرا ملک جو ہے وہ، میں اکثر یہ ہمارے جو قبائلی لوگ ہیں، جب یہ ضم ہونے کی انضمام کی، جب یہ پاکستان چاہے 1936 میں 1956 میں ایک جنٹل مین نے بنایا تھا، محمد علی وزیر اعظم تھے اس زمانے کے بھی، اور اس کے بعد اس سے پہلے قرارداد مقاصد لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا، وہ بھی ملا نہیں تھا، اور عبدالحفیظ پیرزادہ نے 1973 کا دستور پیش کیا تھا، وہ بھی ملا نہیں تھا، اور ان تینوں ڈاکومنٹس میں پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ طالبان کی بات نہیں ہے، یہ ایک قوم کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ہے پاکستان کا، اسلامی نظام یہاں پر ہونا چاہیے، یہاں پر قانون ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کا اگر آپ سب سے بڑا مسئلہ، ابھی ساتھی نے کہا، ڈاکٹر فاروق نے برحق کہا کہ معاشی مسئلہ ہے، یقیناً معاشی مسئلہ ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں قانون کی فرما برداری کا مسئلہ ہے، قانون کی فرما روائی کا مسئلہ ہے۔ کوئی بھی قانون اگر دنیا میں، چاہے ٹریفک کا قانون ہو، چاہے وہ کسی بھی جگہ کا قانون ہو، جب تک اس قانون پہ عمل نہیں ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے
کہ جس طرح ایوب شاہ صاحب نے اور ڈاکٹر جانباز صاحب نے بھی ذکر کیا کہ قانون جو ہے وہ وہی آدمی توڑتا ہے who is supposed to be the custodian of the law. ظاہر ہے جو فوج نے جو بار بار ہمارے ملک میں سیاست میں، ایک دفعہ میں سید قمر عباس سے بات کر رہا تھا، ہم کھڑے تھے چیف جسٹس کے حوالے سے مظاہرہ ہو رہا تھا اسلام آباد میں نے قمر بھائی سے کہا کہ قمر عباس بھائی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ فوج کی مداخلت کا ہے، آئیں تمام پارٹیاں اس نقطے پر اکٹھی ہو جائیں کہ نو مور انٹرفیرنس آف آرمی ان پالیٹکس، اس بات پر سب متفق ہو جائیں۔ اور یہ اگر اتفاق ہم نے کر لیا، اب بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی ہم فوج کا احترام کرتے ہیں، لیکن ظاہر فوج نے اس ملک میں ایک بہت ایسا کردار ادا کیا ہے جو متنازع کردار ہے، چاہے وہ جنرل ایوب خان نے بہت صنعتی ترقی کی ہے، جنرل ضیاء الحق نے بہت اسلام کے نعرے لگائے ہیں، جنرل مشرف نے بہت بات کی ہے، ترقی کی اور سب سے پہلے پاکستان کی، لیکن ان سب جرنیلوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے جنرل باجوہ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے جس طریقے سے پہلے 2018 کے اس کو مناپولیٹ کیا اور اب اس کے بعد جس طریقے سے وہ انٹرفیرنس کر رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے فوج کو۔ ہمیں ایک ایسا چیف آف سٹاف چاہیے جو واقعتاً نیوٹرل ہو، جس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہو، جس کا کام پاکستانی سیاست کو سیاستدانوں کے لیے چھوڑنا چاہیے۔ یہی اگر بلاول بھٹو اور عمران خان اور میاں شہباز شریف اور سراج الحق اور آفتاب خان شیرپاؤ اور تمام زعماء اس ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کا بیڑا پار ہوگا، انشاءاللہ پاکستان مزید ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ جناب۔ ان کی تائید کرتا ہوں، ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن داد دوں گا اپنے ان بھائیوں کو، ایوب شاہ کو، یاور کو، ڈاکٹر صاحب کو، کہ انہوں نے ایک گلدستہ ہمیں پیش کیا، اور جب کوئی گلدستہ بناتا ہے تو اس میں کچھ پھول گندے ہوتے ہیں تو اس کو نکال بھی لیتے ہیں۔ تو آج یہ گلدستہ بنا ہے، اس میں اگرچہ کچھ پھول نہیں تھے لیکن سمجھتا ہوں کہ وہ پھول گندے تھے، انہوں نے ہٹا دیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ 75 سال قبل جب پاکستان کی آوازیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی، لیکن میں تو 75 سال کا نہیں ہوں، بڑوں سے سنی، تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس پاکستان کے لیے بیش بہا قربانیاں دی گئی، اور بالخصوص علماء کرام نے بھی اس میں ایک بڑا رول ادا کیا۔ اگرچہ ہمیں یہ طعنہ بھی دیا جاتا رہا کہ آپ تو پاکستان بنانے میں پیش نہیں تھے بلکہ مخالف تھے، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ مسجد بناتے وقت، مسجد کی تعمیر کے وقت ہر آدمی اختلاف کر سکتا ہے کہ دیوار یہاں ہونی چاہیے، محراب یہاں ہونا چاہیے، صفحے یہاں ہونی چاہیے، ممبر یہاں ہونا چاہیے، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کے بعد اختلاف کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس لیے ہم نے اس وقت اس تقسیم کے متعلق تحفظات بیان کیے تھے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کی سب سے زیادہ حفاظت علماء کرام نے کی ہے۔ اس لیے کہ جھنڈا بھی ہم نے بنایا، جھنڈا بھی ہم نے لگایا، مشرقی پاکستان میں جھنڈا لگانے والے اور مغربی پاکستان میں جھنڈا لگانے والے علماء کرام ہی تھے۔ عزیزان گرامی، میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ہماری ماشاء اللہ کے دور میں جب ہم ایم آر ڈی کی اسٹرگل کر رہے تھے تو پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو نوجوان تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم اکٹھے اس وقت کے جابرانہ نظام کے خلاف جدوجہد کرتے تھے۔ ایوب شاہ بھی گواہ ہے اور ڈاکٹر صاحب سب گواہ یہاں موجود ہیں، یاور صاحب بھی۔ اور میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے اس کاوش کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے بڑا اچھا ہمیں ایک نعرہ دیا، ایک سوالیہ نشان، سائن آف انٹروگیشن، ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ٹوڈے۔ ایک زبردست بات ہے کہ ہم 75 سال بعد کہاں پر کھڑے ہیں،
کہاں پر کھڑے ہیں جب والی بات جو ہے بڑی تفصیل سے ہمارے دوستوں نے بیان کر دی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 70 کا الیکشن اور 2013 اور 2018 کے الیکشن تک جتنے بھی نشیب و فراز گزرے ہیں وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. لیکن ایک بات میں ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کروں گا اور میری دعا ہے کہ اللہ پروردگار اس کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جب سیاستدان اکٹھے ہوئے تو 73 کا آئین بھی بن گیا جس میں نامی گرامی عبدالولی خان، مولانا مفتی محمود صاحب، غوث بخش بزنجو، پروفیسر غفور اور کئی نام تھے جنہوں نے 73 کا آئین متفقہ بنایا. پھر 74 میں اس مرد مجاہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے 23 دن کے بحث و مباحثے کے بعد قادیانی کو کافر قرار دینے کے ڈکلیریشن پہ دستخط کیا. ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد. عزیزان گرامی، ہم نے ذوالفقار علی بھٹو سے بڑے اختلافات کیے، خان عبدالولی خان سے بڑے اختلافات کیے، اور اس طرح جتنے بھی سیاستدان تھے ہمارا اور ان کا نظریے میں بہت فرق تھا. لیکن آپ گواہ ہیں کہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو نے مفتی محمود کو گالی نہیں دی ہے. کبھی مفتی محمود نے عبدالولی خان کے خلاف بات نہیں کی. کبھی عبدالولی خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو گالی نہیں دی. لیکن جب سے یہاں پر فتنہ ہوا ہے، فتنہ آیا ہوا ہے، فتنہ عمرانیہ کے نام پر، آج سیاستدان کے نام سے، اپوزیشن اتحاد کے نام سے ایک جماعت ہم سے باہر ہے، باقی سب جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو پاکستان کے مستقبل کا ذریعہ بنائیں. زیادہ لمبی باتوں کرنے کی ضرورت نہیں، پوائنٹس تو میں نے کافی لکھے ہوئے ہیں. لیکن آج ہم جس مشکل میں ہیں، IMF اور ورلڈ بینک اور معاشی مشکلات، اقتصادی مشکلات، اسٹیٹ بینک ہمارا کیا کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر آپ کے جو سیاستدان ہیں، جماعتوں کے جو قائدین ہیں، ان سے ہم بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا ہے لیکن ہم نے ریاست کو بچایا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاست کو بچایا ہے، اب انشاءاللہ العزیز ریاست بھی بچے گی اور ہماری سیاست بھی بچے گی انشاءاللہ. انہی الفاظ سے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ کہوں گا کہ فضا میں جس نے بھی اپنا لہو اچھال دیا، ستمگروں نے اسے شہر سے نکال دیا. یہی تو ہم سے رفیقان شب کو شکوہ ہے کہ ہم نے خود کو صبحوں کے راستے پہ ڈال دیا. تھینک یو جلی جان. عوامی نیشنل پارٹی قائدین کی طرف سے سینئر پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں اور اب سب کا مشکور ممنون ہو کہ آپ نے ہماری پارٹی کو اس سیمینار میں دعوت دی. میں پارٹی کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس سیمینار میں مجھے نامینیٹ کیا، اس سے مجھے اپنے پریزنٹ کا موقع ملا. میں ایک بار پھر آپ سب کا مشکور ہوں. عزیز ساتھیو، یہاں پر مجھ سے قدرمند رہنماؤں نے اپنے تقاریر کیے تفصیل سے. موضوع جو ہے ہم دیکھتے ہیں موضوع کو تو بہت اہمیت کی موضوع ہے. ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ٹوڈے. اس کے ساتھ میں نے اس کے دعوت نامے میں یہ بھی دیکھا ہے وائی پاکستان could not develop in 75 years. اور ایک اخبار میں نے یہ پڑھا تھا اس عنوان سے، قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان تاریخ کے آئین ہے. بہت اہمیت والا موضوع ہے. ساتھیوں نے اس پر بہت تفصیل میں بات کی اور سب نے یہ کہا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ اب بھی 1.5 کروڑ آبادی غربت کی لکیر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں.
میں ان واقعات کی ان مسائل کی نشاندہی نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ اب بھی جب ہم اٹھتے ہیں تو اس قوم کے نونہال بچے گندگی کے ڈیروں میں اپنی رزق تلاش کر رہے ہیں. اب بھی بہت سے ہزاروں لاکھوں بیمار علاج کے بغیر مر رہے ہیں. اب بھی لاکھوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ what are the causes؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اس پاک و ہند کی تقسیم کے نتیجے میں دو ممالک اس دنیا کے نقشے پر آ گئے، بھارت، انڈیا اور پاکستان. وجوہات کیا ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھیوں نے وجوہات بھی بتا دیے، لیکن اگر ہاؤس مجھے اجازت دیتی ہے تو میں اس کو ذرا تاریخ کے پس منظر میں پیش کروں گا. سب سے پہلے میں اگست کے مہینے کی کچھ اہمیت پر بات کروں گا. تاریخ کے ہند و پاک کے تاریخ میں اگست کا مہینہ بہت اہمیت کا مہینہ ہے. سب سے پہلے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا، جس پر ہمارے ساتھیوں نے بات کیا ہے. 22 اگست کو نوٹ کرنے کی بات ہے کہاں سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جب تب ہم ان غلطیوں کو ختم نہیں کریں گے تو یہ پاکستان اس سے بھی بدتر ہوتا جائے گا. 22 اگست 6 دن کے بعد 7 دن کے بعد 22 اگست 1947 کو خدائی خدمت گاروں کی جمہوری منتخب شدہ اکثریت کی حکومت کا خاتمہ کر کے سلیکٹڈ حکومت کو قوم پر مسلط کیا. سب سے پہلی غلطی. نیکسٹ 12 اگست 1948 کو ایک سال کے بعد پاکستان کے پہلے سالگرہ کے 2 دن پہلے کیا ہوا؟ چارسدہ کے گاؤں بابڑا میں پشتونوں کربلا بنایا اور بربریت سے سینکڑوں پرامن احتجاج میں حصہ لینے والوں کو شہید کر دیا، لاکھوں کو زخمی کر دیا. یہ ہے اس کی. کیا پاکستان بن گیا تو سب سے پہلے دستور ساز اسمبلی کی آئین سازی میں بلا وجہ تاخیر. اس وقت ہمارا یہ ڈیمانڈ تھا لوگوں کا، جو لوگوں نے، جو عوام نے، مسلمانوں نے قربانیاں دی اس ملک کو اسلام کے نام پر آزادی کے لیے، تو چاہیے کہ اس وقت مطلب ایک دستور دیتے which is a requirement, which is a mandatory requirement. جب آپ کو ایک ملک حاصل ہو جائے تو یہ آپ کا مینڈیٹ کہ آپ کس دنوں کرائے دلاری کسی او دخپل مفادات اغم لدا بلے سے ہو کر ترمیم راوستو 8ویں ترمیم او داغی پر ذریعہ یہ مطلب ہے کہ کم حکومت بے خوخنو آغا ٹول چاہی کہ زمون مطلب ہے سمر حکومتون راغلی دی آغا ٹول مطلب آغا شوی دی او لیا مطلب ہے جنرل صاحب سو بہادری کری ہوا. جنرل ضیاء الحق 1977 سے 1988 تک 11 سال اقتدار میں رہا، جس میں 10 سال افغانستان اور سوویت یونین کی لڑائی میں گزاری اور دا آغا لڑائی نتیجہ کی منتظم ملو شو اور خاص کر زمون پختونخوا ته ملو شو. زمون پختونخوا دا کلاشنکوف کلچر مونږ ته هیروین ملو شو، مونږ ته هیڅ قسم مطلب معیشت را نغله. زمون صوبه او زمون ځوانان د کلاشنکوف په کلچر کې ونښاته، زمون ځوانان زلمي هیروین په کلچر کې ونښاته او نن هغه هیروین مطلب په آیس کې بدل شو او نن د هغه آیس نه مطلب زمونږ تعلیمی ادارے امن کے ندی. وجوہات پوری جنرل نے اسی 8ویں ترمیم کے ذریعے بے نظیر بھٹو نواز شریف کی 4 حکومتوں کو 1988 سے لے کر 1999 تک گھر بھجوا دیا. اب آتے ہیں کیلکولیشن پر کہ اس ملک کی آزادی اور ریاست پر کتنے مطلب کس ادارے نے زیادہ مطلب عوام نے زیادہ حکمرانی کی
یا مطلب ایک ادارے نے مطلب حکمرانی کیا؟ کیا اس ادارے کا یہ حق تھا؟ کیا وہ ایک ادارہ ہے کہ یا وہ ایک محکمہ ہے؟ کیونکہ ہمارے آئین کے مطابق 3 ادارے ہیں. There are 3 pillars جس پر مطلب ایک ریاست قائم ہوتی ہے: لیجسلیشن، جوڈیشری اینڈ ایگزیکٹو. یہ تو ایک محکمہ ہے. تو اگر ہم یہ کیلکولیشن کر لیں، پھر 12 اکتوبر 1999 کو ایک دفعہ پھر فوج اقتدار میں آئی اور جنرل مشرف 9 سال تک 1999 سے 2008 تک اقتدار میں رہا. مجموعی طور پر پاکستان کی تاریخ میں 33 سال فوج سربراہ اقتدار میں رہا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حق کن کا تھا. اور اب بھی مطلب یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے، یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اسلام آباد میں، جس طرح میرے ایک ساتھی نے کہا 2018 میں جو کچھ ہوا ہے، اور پھر جب اب یہ ڈرامہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے حل کیا کریں؟ کیا حل ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے. اگر ہم اس طرح خاموش رہیں اور ہم یہ حق کی بات نہ کریں، ہم ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے حق کی بات نہ کریں، دل کی بات نہ کریں، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی اقتدار لیتے ہیں، مطلب وہ چلے جائے تو یہ مطلب ختم ہو جائے گا اس ملک. لیکن مطلب جو آپ نے خواب دیکھے، جو ہمارے بچوں نے خواب دیکھے، جو اس ملک کو آزاد کرنے والوں نے مطلب خواب دیکھے تھے، وہ خواب پورا نہیں ہوگا. میں بھی ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. جس طرح میرے دوست نے جو میری مطلب کچھ بات کی میرے بارے میں، تو وہ ہے کہ میں اسٹوڈنٹ لائف سے اسی عوامی نیشنل پارٹی کا ایک ادنا کارکن کی عزت سے آ رہا ہوں. پارٹیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اندر میرٹ کی پالیسی اختیار کرنی ہوگی. اپنی منشور پر عمل کرنا ہوگی. جب آپ آتے ہیں الیکشن کمپین میں تو آپ ہمیں مطلب سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب آپ اقتدار میں چلے جاتے ہیں، کرسی پر بیٹھ جائیں، تو پھر آپ اس غریب اور کسان بھول جاتے ہیں، اس طالب علم کو بھول جاتے ہیں جس نے آپ کے لیے پوسٹر لگایا ہے، جس نے آپ کے لیے جھنڈے لگائے ہیں. اس پول میں، بجلی کے پول میں خطرے میں جان ڈال کر لگاتے، پھر آپ ان کو بھول جاتے ہیں. تو پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ مطلب آپس میں میرٹ موریثی نظام کو ختم کرنا، میرٹ پر فیصلے کرنا، اور ٹکٹ کو بھی میرٹ کے بنیاد پر دیا گیا. میں دیکھتا ہوں، میں سب سے مطلب وہ سیلف میڈ آدمی الالا مجھے جانتے ہیں، آپ بھی مجھے جانتے ہیں، ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں. میں الیکشن پر کتنا خرچ آتا ہے؟ 4 لاکھ 5 لاکھ، اس سے زیادہ میں خرچ نہیں کرتا، اور نہ ہمیں پارٹی والے کوئی خرچہ دیتا ہے. لے جائیں، اور اس میں مطلب no provision in the constitution and there is no law. تو اس کو چاہیے جس طرح اور کیسوں میں فیصلے دیتے ہیں، اس کو چاہیے کہ جب تک پروویژن نہیں ہے تو نو ایکسیپشن. اس نوٹیفیکیشن کو میں نے نوٹیفائڈ کر دیا. انہوں نے مطلب اپنی زمین کے، اپنے مطلب جوڈیشری کے مطلب اس کو کرنے پارلیمنٹ اب آتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو دیکھے. آپ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ملک میں قومی سطح پر لیڈرشپ کے بہت فقدان ہے. اب جب یہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ ہماری فقدان کی وجہ سے آ رہے ہیں. یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو جیسے مطلب لیڈرشپ نہیں ہے، یہاں پر ولی خان جیسے شخصیت کی لیڈرشپ نہیں ہے، یہاں پر مفتی محمود جیسے لیڈرشپ نہیں ہے، یہاں قاضی حسین احمد جیسے مطلب لیڈرشپ نہیں ہے. اس لیے یہ لوگ آ رہے ہیں. اگر یہ لیڈرشپ ہوتی تو یہ چیز نہیں ہوتی. تو وہاں پر مطلب جب سینٹر میں چلے تو اس میں پارلیمنٹ میں چلا گیا تو ہمارے سب لیڈروں نے سر جھکا کر ان کو راستہ دے دیا. تو پھر قلعہ کس سے آپ کرتے ہیں؟ قلعہ کس سے کرتے ہیں؟ تو میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. تو میں اتنا کہہ دیتا ہوں جاتے جاتے کہ اس ملک میں آزادی کے بعد
فرد افراد نے بہت ترقی کی. اگر ایک ایکشن ہے تو ان کے 3 بنگلے ہیں. اگر ایک کمشنر ہے ان کے 4 بنگلے ہیں. اگر ایک دکاندار ہے تو آج وہ کارخانہ دار بن چکا ہے. اگر کارخانہ دار ہے تو اپنے ملک کا وہ اب اس نے باہر مدد سے جاری کیا. لیکن قوم نے ترقی نہیں کیا. اب بھی آپ چاہیں بڑا دیر میں آپ پورے ایریا میں چلے جائیں. آپ دیکھیے اب آپ کے اسکولوں میں ہمارے وقت میں ٹھاٹ بھی ہوتے تھے. ہم ٹھاٹ سے ہو کر یہاں آئے ہیں لیکن اب وہ ٹھاٹ بھی نہیں ہے سر. لوگ اپنے ساتھ چادر لاتے اوپر بیٹھتے ہیں. یہ لوگ گئے آسمانوں پر قوم ٹانگے اور ہمارے بچے کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے لیڈرشپ کی بہت ضرورت ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا, میں اپنے پرچے کہ ہم اپنی لیڈرشپ سے بیٹھ جائیں.